ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں اور تصور کریں، ایک ماں اپنے بچے کو بخار، کھانسی یا کسی معمولی بیماری کے علاج کے لیے ہسپتال لے کر جاتی ہے۔ اسے امید ہوتی ہے کہ اس کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ دن بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بچے کو ایک ایسی بیماری لگ چکی ہے جو زندگی بھر اس کا پیچھا کرے گی۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہے تونسا کی۔ پنجاب کے شہر تونسا کے ایک سرکاری ہسپتال سے ایک انتہائی تشویشناک خبر سامنے آئی ہے۔ تحقیقات کے مطابق ہسپتال میں سرنجز کو بار بار استعمال کیا جا رہا تھا۔ وہی سرنج جو اصول کے مطابق صرف ایک مریض کے لیے ہوتی ہے، اسے کئی بچوں پر استعمال کیا گیا۔ رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ بعض اوقات ایک ہی سرنج سے دوا نکال کر مختلف بچوں کو دی گئی۔ صفائی کے بنیادی اصول نظر انداز کیے گئے، اور نتیجہ تقریباً 331 معصوم بچوں میں HIV کی تشخیص۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں، یہ 331 زندگیاں ہیں، 331 خاندان ہیں، اور 331 کہانیاں ہیں درد کی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ ماہرین کے مطابق اگر ایک سرنج کسی ایسے مریض پر استعمال ہو جس کے خون میں HIV موجود ہو، تو وہی سرنج اگلے مریض میں یہ وائرس منتقل کر سکتی ہے۔ اور یہاں ایک انتہائی اہم بات، صرف سوئی بدل دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر سرنج کا باقی حصہ وہی رہے تو خطرہ برقرار رہتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی لاپرواہی، ایک معمولی سی غفلت کسی کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ سوچیں، وہ بچے جو ابھی زندگی کو سمجھنا بھی شروع نہیں ہوئے تھے، نہ انہیں بیماری کا مطلب معلوم، نہ انہیں خطرے کا اندازہ، لیکن اب انہیں ایک ایسی بیماری کے ساتھ جینا پڑے گا جو نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اور سماجی مشکلات بھی لاتی ہیں۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی، زیادہ تر بچوں کی مائیں HIV پازیٹیو نہیں تھیں۔ اس کا مطلب صاف ہے، یہ بیماری گھر سے نہیں آئی، یہ باہر سے آئی، اور غالب امکان یہی ہے کہ یہ ہسپتال سے پھیلی۔ یہ حقیقت کسی بھی والدین کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہاں ہمیں رک کر سوچنا ہوگا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک نظام کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا ہسپتالوں میں حفاظتی اصولوں پر عمل ہو رہا ہے؟ کیا عملے کی مناسب تربیت ہے؟ کیا نگرانی کا کوئی مؤثر نظام موجود ہے؟ اور اگر ہے تو پھر ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سوال صرف تونسا کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ہے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ متاثر ہونے والے زیادہ تر بچے غریب خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس نجی ہسپتال کا خرچ نہیں ہوتا، جو سرکاری ہسپتال کو ہی اپنی آخری امید سمجھتے ہیں۔ لیکن جب وہی جگہ غیر محفوظ ہو جائے تو وہ کہاں جائیں؟ ایک غریب ماں کے پاس نہ وسائل ہوتے ہیں، نہ آواز۔ وہ صرف یہ سوچتی ہے، میں اپنے بچے کو بچانے آئی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ ہسپتال انتظامیہ نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ رپورٹس مکمل حقیقت نہیں دکھاتی۔ لیکن جب اتنی بڑی تعداد میں بچے متاثر ہوں تو سوال خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ اگر سب کچھ درست تھا تو یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جہاں غیر محفوظ میڈیکل پریکٹسز کی وجہ سے HIV پھیلا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم نے ان واقعات سے کچھ سیکھا؟ یا ہم ہر بار ایک نئی خبر کا انتظار کرتے ہیں؟ یہ ویڈیو کسی ایک فرد کے خلاف نہیں بلکہ ایک سسٹم سے سوال ہے۔
ہمیں محفوظ ہسپتال چاہیے، ہمیں جواب دہی چاہیے، ہمیں ایسے اقدامات چاہیے جو اس طرح کے واقعات کو روک سکیں، کیونکہ بات صرف توسا کی نہیں، یہ ہر اس بچے کی بات ہے جو کل کسی ہسپتال جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اپنی آواز بلند کریں، کیونکہ خاموشی کبھی کسی کو محفوظ نہیں بناتی۔ کمنٹ میں اپنے رائے ضرور دیں، کیا آپ اپنے علاقے کے ہسپتالوں پر اعتماد کرتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔